آپ نے الصلاۃ کا معنی جان لیا۔ الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا، تو انسان کا یہ فرض تھا، انسان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسان اس زمین میں ہر شے کو جو اس کا مقام ہے اس کا مقام پر ہی رکھے یا رکھتا۔ یعنی صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ سال سے، اصل کسے کہتے ہیں؟ سال کہتے ہیں کسی بھی شے کا جو اصل مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا یا رہنے دینا، شے کا اس مقام پر ہونا، اس مقام پر رہنا جو اس شے کا مقام ہے، جو اس کا اصل مقام ہے۔ اور اصل مقام کیا ہے، کون سا ہے، وہ وہی طے کرے گا جو اس کا خالق و مالک ہے، کیونکہ اسی کو علم ہے اس نے کس مقصد کے لیے اسے خلق کیا ہے۔ لہٰذا سل کہتے ہیں خالق و مالک کا طے شدہ مقام، یعنی کسی بھی شے کا اس مقام پر ہونا، اس جگہ پر ہونا، اس لائن پر ہونا، جو مقام، جو لائن اس کے مالک نے، اس کے خالق نے اس کے لیے طے کر دی۔ لہذا اسی سے ہے الصلاۃ۔ تو الصلاۃ کا معنی کیا؟ الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو زمین پر اختیار دیا گیا، تو انسان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ انسان زمین میں ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھے۔ انسان جو ہے وہ زمین میں ہر شے کو وہیں پر رکھے جو مقام رب نے طے کر دیا، جو مقام خالق و مالک نے طے کر دیا۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آسمان و زمین میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی ہوگی؟ بتائیں ذرا، کیا پھر کسی قسم کی کوئی فحاشی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، کوئی منکرات رہیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں جی، اگر آسمان و زمین میں ہر شخص اس کے مقام پر رکھا جس کے باوجود بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، تباہیاں آ سکتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ سبحان ہی نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، وہ خرابیاں کرتا ہے۔ اور مثال کے طور پر یہ چیلنج ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آسمان و زمین میں غور کرے، غور و فکر کرے، اس کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ آسمان و زمین جو ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جس پیٹرن پر چل رہی ہے، جس پیٹرن پر یہ خلق ہو رہی ہے، آگے چل رہی ہے، اس میں اگر یعنی کائنات کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کوئی دوسرا کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، مداخلت نہ کرے، تو کائنات کے اندر ہے ہی پرفیکشن۔ کائنات کے اندر ایک رائی برابر بھی خرابی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جب یہ انسان اس زمین پر آیا ہے، انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا یہ زمین موجود نہیں تھی؟ یہ زمین موجود تھی۔ کیا زمین پر اور جاندار اور مخلوقات موجود نہیں تھی؟ موجود تھی۔ اس کے باوجود کہیں پر زمین پر نہ کوئی زلزلہ آتا تھا، نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی خرابی تھی، نہ کوئی سونامی تھا، نہ کوئی موسم میں بگاڑ تھا، نہ ہی کوئی مخلوق جو ہے وہ بھوکی مار رہی تھی، نہ پیاسی مار رہی تھی، نہ ہی کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو مار رہی تھی، کاٹ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس زمین میں خرابی کا یا منفیت کا کوئی تصور تک نہیں تھا، لیکن جب یہ انسان آیا تو انسان نے اس زمین کو آ کے آہستہ 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 تباہ کر دیا۔ تو جب انسان نے اس کو تباہ کیا تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلطی کی، اپنے بگاڑ کی اصلاح کر لے، اس سے پہلے کہ اسے سزا دی جائے۔ تو یہ انسان کو یہ موقع دیا تھا کہ یعنی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ انسان جو اس کو زمین پر اقتدار دیا گیا، زمین پر اختیار دیا گیا، تو اس لیے دیا گیا کہ زمین میں ہر شے کو اسی مقام پر رکھنا ہے، اسی مقام پر رہنے دینا جو مقام رب نے تعین کیا، جو مقام رب نے طے کیا۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی خرابی بالکل نہیں رہتی، اور اگر کوئی خرابی کی بھی جا چکی، جو ہو چکی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس کے مقابلے پر آپ خود، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب پوری دنیا میں جتنی ہی چاہے نمازیں، ساری دنیا کی ساری دنیا نمازیں پڑھنا شروع کر دے، مسلمان ہو جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، کیا نمازوں سے آسمان و زمین ٹھیک ہو جائیں گے؟ زلزلے رک جائیں گے؟ تباہیاں رک جائیں گی؟ فحاشی ختم ہو جائے گی؟ بے حیائی ختم ہو جائے گی؟ منکرات ختم ہو جائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس سے فحاشی ختم نہیں ہوتی، جس سے منکرات ختم نہیں ہوتی، جس سے خرابیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صلاۃ کہاں سے ہو گئی؟ تو ابھی تک ہم نے دیکھیں صرف لفظ الصلاۃ جو ہے، الصلاۃ جملہ جو ہے، اس کا معنی آپ کے سامنے رکھا، اور صرف اس معنی کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھا الصلاۃ کیا ہے، اور نہ صرف دل و دماغ تسلیم کرتے ہیں بلکہ واقعتاً اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل کھل کر واضح ہوتی ہے، ہاں اگر الصلاۃ ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ صلاۃ نہیں ہے۔ اور یہ جو معنی ہے پورے کا پورا قرآن اس معنی کی تصدیق کرے گا۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ خود غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا جو جملہ صلاۃ ہے اس کا لفظی معنی، اس کے الفاظ سے اس کا معنی۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسی قرآن سے جو الصلاۃ ہے
اس کو مزید اور پہلو سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس وقت تک اس موضوع کو نہیں روکیں گے، ختم نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم اس موضوع کے اوپر قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں ان تمام کی تمام آیات سے اس پر بات نہیں کر لیتے۔ ایک ایک آیت کو ہم کھول کر سامنے رکھیں گے اور ہر پہلو سے اس موضوع کا ہم جو ہے وہ احاطہ کریں گے، اسے کھول کھول کر واضح کریں گے۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم قرآن سے ایک اور پہلو سے بات کریں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی تھی، کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم اگر کسی کو زمین میں مکن دیتے ہیں تو وہ مکن کیوں دیتے ہیں؟ مکن دیتے اس لیے، یعنی کہ اگر کسی کو زمین میں اقتدار و اختیار دیتے ہیں تو صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے، اور کہا کہ وہ جو قومیں جو تم سے پہلے تھیں، یعنی وہ قوم نوح ہو جائے، جو نوح تھے ان کی قوم ہو جائے، جو عاد تھے ان کی قوم ہو جائے، جو سمود تھے ان کی قوم ہو جائے، جو مدین تھے ان کی قوم ہو جائے، جو لوط تھے ان کی قوم ہو جائے، یا پھر آل فرعون ہوں، ان سب کے سب کو بھی ہم نے کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے کذب کر دیا، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، بلکہ وہ یہ تو کہتے تھے ہم الصلاۃ قائم کریں، لیکن جسے ہم نے الصلاۃ کہا اسے وہ الصلاۃ نہیں کہتے تھے، وہ الصلاۃ کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ ہوا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ہم نے کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، انہوں نے کذب کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی کے سبب ہلاک ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور اب تھوڑا سا غور کریں، مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے جی قوم نوح جو ہے وہ کیسے ہلاک ہوئی، تو بچے کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے قوم نوح جو ہے ایک سونامی سے ہلاک ہوئی تھی، طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے طوفان سیلاب آ سکتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں، آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ کو کیا کان نہیں دیے گئے؟ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے نا، تو کیا صرف سننے کی صلاحیت دی گئی؟ جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی؟ آپ کو آنکھیں دی گئی یا نہیں دی گئی؟ آنکھوں سے کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو کیا صرف دیکھنے کی صلاحیت دی؟ جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی نا؟ تو لہذا جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں، سمجھتے کیوں نہیں آپ سمجھیں گے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ خود غور کریں کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے، اگر ایک قوم نماز نہیں پڑھتی تو سونامی آ جائے گا؟ یا پھر اگر ایک قوم جو ہے اس قوم کے پاس زمین کا اختیار ہے، وہ زمین میں آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتی ہے، تو نتیجہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا آسمان و زمین میں جو میزان وضع کیا، جو بیلنس قائم کیا، وہ بیلنس بگڑ جائے گا، نتیجہ کرنے کا نتیجہ پھر ظاہر بات سونامی تو آئے گا، موسموں کا نظام بگڑ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، سونامی آئیں گے، طوفان آئیں گے، قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اسی طرح جو قوم عاد تھی اور جو قوم سمود ان کو لے لے، وہ ایٹمی جنگوں سے ہلاک ہوئی، دونوں قومیں، ان دونوں کے درمیان جو ایٹمی جنگیں ہوئیں، پہلے قوم عاد جو ہے وہ ایٹمی جنگ کا شکار ہوئی، اس کے بعد پھر قوم سمود جو وہ بھی ایٹمی جنگ کا شکار ہوئی۔ کیوں؟ یہ ہتھیاروں کی دوڑ، یہ ہتھیاروں کی دوڑ کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ ہتھیار کیسے بنتے ہیں؟ اگر انسان اسی مقام پر رہے جو مقام نیچر نے، اس کے رب نے اس کا طے کر دیا، اور ہر شے کو اسی کے مقام پر رکھے، تو کیا کسی بھی قسم کی تفریق پیدا ہوگی؟ کوئی تفریق پیدا نہیں ہوگی۔ کوئی دشمنی ہوگی؟ کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ جب کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو ایک دوسرے، یعنی ہتھیار کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہتھیار تو ایک دوسرے کے خلاف بنائے جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہتھیار بنانے کی کوئی نوبت پیش آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ قومیں، اب دیکھیں ذرا غور کریں، نماز نہ پڑھنا یا نماز کا ایٹمی جنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ جی آپ نمازیں پڑھو تو ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، ہے نا عجیب بات جی، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی تو وہ جناب ایٹمی جنگ کا شکار ہو گئے، القارہ کا شکار ہو گئے۔ وہ بھائی نمازوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قوم لوط، ان کو لے لیں، آل فرعون کو لے لیں، آل فرعون غرق ہوئے، وہ بھی سمندری طوفان سے جو ہے وہ غرق ہوئے، سونامی سے۔ تو کیا نمازیں نہ پڑھنے سے؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ ایک طرف رب کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو اس لیے غرق کیا کیونکہ وہ الصلاۃ کے منکر، ان کو ہم نے کہا تھا کہ الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، انہوں نے کذب کیا الصلاۃ کا، نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے۔ دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون جو ہے اس کو زمین میں ہم نے اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، مکن دیا تھا، وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، وہ زمین میں فساد کر رہا تھا، وہ مخلوقات کے حقوق سلب کر رہا تھا جی۔ تو پھر الصلاۃ کیا ہوئی؟ تھوڑا سا تو غور کریں۔
اسی طرح مثال کے طور پر آپ اپنی روایات کو اٹھا کر دیکھ لیں، محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا کہ جب الصلاۃ قائم نہیں کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر زلزلے آئیں گے، پھر طوفان آئیں گے، پھر آندیاں آئیں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، فرقہ پرستی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا جب الصلاۃ قائم نہیں کی جائے گی، جب الصلاۃ کا قذف کیا جائے گا۔ وہی ظاہر بات ہے، آپ کو زمین میں اقتدار دیا گیا، زمین میں اختیار دیا گیا، اگر آپ زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تمہیں زمین میں اختیار دیا ہے تو جان لو ہم نے آسمان و زمین میں میزان وضع کیا، میزان سے توازن وضع کیا، توازن، اس توازن میں خرابی نہیں کرنا، خسارہ نہیں کرنا، بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا۔ ہم نے آسمان و زمین میں جس جس مخلوق کو جہاں جہاں رکھا ہے وہیں پر رہنے دینا، اور اگر کہیں سے کچھ استعمال کرنا ہے تو صرف استعمال ہی نہیں کرنا بلکہ قسط کے ساتھ وزن قائم کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اسی قرآن سے آئیں گی، آگے چل کے ایک ایک پہلو سے جو ہے بات ہوگی۔